یہ نصف صدی کا قصہ ہے، اور اس شخصیت کے بارے میں جتنا کچھ کہا جائے کم ہے۔ ایسی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اور تلفظ اس قدر جاندار ہے کہ کیا ہی بات ہے۔ ڈائلاگ ڈیلیوری کہاں سے سیکھی انہوں نے، کہاں سے پائی، کیوں اتنا اچھا بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، اور حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نواز رکھا ہے۔ ینگ بزرگ ہیں ہمارے جناب راشد محمود، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو عثمان۔ بڑی کمپیکٹ سے لفظوں میں تو نے خاصی میری وائڈ اینگل جو باتیں کر دی۔ میں ابھی راشد صاحب کے منہ سے آپ کو یہ باتیں سنواؤں گا کہ وہ جو ایک اتنا خوبصورت ماضی ہے، جو ایک نوسٹیلجیا بن کے رہ گیا ہے، جس سے یہ لوگ باہر نہیں آتے، آج اگر ان کو اس طرح کی آب و ہوا میسر نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ راشد صاحب، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے لازوال کردار کیے، بے پناہ ڈرامے آپ نے کر رکھے ہیں، ریڈیو سے جو آپ نے تربیت حاصل کی اس نے آپ کو موقع دیا ٹیلی ویژن سکرین پہ جانے کا، اور آپ نے پھر نہ صرف فن اداکاری بلکہ فن صداکاری، وہ ٹیلی ویژن اور آج کا ٹیلی ویژن کیا فرق آ گیا اس کے اندر؟ دیکھیں، یہ کوئی پرفارمنگ آرٹ جو ہے یہ کوئی خراد کا کام تو ہے نہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ کہے گا کوئی دے جائے گا یہ چوڑیاں پا دے۔ یہ ایک ایسا ہے، ہم جب کوئی کام کر رہے، جو رول کر رہے ہوتے، مثلا میں نے جب سب سے پہلا میرا بریک تھرو پہلا جو ڈیبیو سیریل تھا وہ کراچی ٹیلی ویژن سے میں نے کیا تھا۔ لاہور والے نے تے اندر ہی نہیں بڑھن دیتا، تے میرے نال کئی پروڈیوسر ٹانگے دا پارٹ کرتے سن اتنے، اس کو تم سمجھتے ہو ٹانگے کا پارٹ کسے کہتے، میں مونی آپا کے ساتھ لیڈ کیا کرتا، لیکن میں یہ نہیں تھا کہ میں دل میں تھا۔ تو خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، مجھ سے وہ زیب نہیں ہوتے، آپ کو اس خواب اگر دیکھ رہے تو اس کی تعبیر بھی خود کرنا ہے، اس کے لیے پھر ایک پروسیس ہے، اسے گزرنا پڑتا ہے، تو جو گزر رہے ہیں ہاں پھر اس میں تو اسی تعبیر کے لیے کرنا بھی، چلنا بھی پڑے گا نا اس خواب کی اس تعبیر تک پہنچنے کے لیے۔ خوابوں کی تعبیریں ضرور سچ ہوا کرتی ہیں، لیکن اس کے لیے جذبہ صادق ہونا بہت ضروری ہے، آپ کا کامل ایمان ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کو اپنے آپ پر اعتبار اور یقین ہونا بھی بہت ضروری ہے کہ یس یو کین، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے بڑے ہمیشہ ہمیں یہی بات کرتے ہیں۔ راشد صاحب کے لیے اگر اس وقت میں یہ کہوں کہ اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت اوروں کو چھاؤں بخش کر خود دھوپ میں جلے، تو بالکل بھیجا نہیں ہوگا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھنٹوں ان کی صحبت میں رہوں، ان سے باتیں پوچھوں، ان سے مختلف ادوار کے قصے کہانیاں تو ضرور سنوں، لیکن جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، جو ایکٹنگ کے حوالے سے جو رموز و اوقاف ہیں، جو گفتگو کا سلیقہ ہے، جو قرینہ ہے، جو بات میں خوش معیاری لانے کا طریقہ ہے، وہ سبھی جاننے کی کوشش کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کو میں نے بھی بڑا ہونا ہے اور میرے آگے بھی کسی عثمان راج نے آنا ہے، تو اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا اس کو دینے کے لیے تو پھر میں کیا کروں گا؟ عثمان، آپ مجھے یقین ہے میری بات سے اتفاق کرو گے، ہمارے ہاں ایک ریٹنگ جو ہے وہ کمرشل طور پہ ضرور کاؤنٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس ریٹنگ کے لیے اس میں انڈیو بےہودگیوں سے ریٹنگ لینا، داؤ لگا کے، یا تو آپ کے کانٹینٹس ایسے ہوں تو اس کو تو ریٹنگ مل جاتی، ورنہ میں ریٹنگ کے حوالے سے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ریٹنگ میجورٹی کے کنونس ہونے سے ہوتی ہے نا، تو ریٹنگ میں کسی ملک کا الیکشن جو ہے اس سے بڑی ریٹنگ ہے کوئی؟ یہ جو اتنے بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ اچانک سے نمودار نہیں ہوئے، ایک عمر لگی ہے، عمر لگتی ہے پھر کہیں جا کر ختم ہوتے ہیں فاصلے دل کے۔ تو یہ جو محنت، یہ جو جفا کشی ہے، اگر آپ ایک سنہری دور دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اندھیری راتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ راشد صاحب نے وہ دن بھی دیکھے ہوں گے جب ریڈیو پر یہ کھانا دینے جاتے تھے اور پھر ان کو باہر سے بھگا دیا جاتا تھا کہ چلو بھائی چلو، بچوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں نے ان کو اتنا گروم کیا، اتنا سکھایا کہ آج
الحمدللہ رب العالمین ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسی قدآور شخصیات موجود ہیں جن کے زیر سایہ ہم جیسے نئے آنے والے سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ، ہمیشہ میری خواہش ہوتی ہے جب بھی میں ریڈیو پہ ڈرامہ کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو قصہ ہے آج لوگوں تک بھی پہنچا دیا جائے۔ سلیم بڑی مزے کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے، تو بھی انجوائے کرے گا۔ ہمارے ریڈیو پہ ایک بہت معتبر اور بہت بڑا نام ہے الطاف الرحمان صاحب۔ اب آڈیشن کا ایک ایونٹ ہے اور اس میں میں ان دنوں کمرشل سروس جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ میری دن کے دوپہر، تو میں اس میں کوئی پروگرام فلم کا یا کوئی اس طرح کا چل رہا ہوتا تو میں ٹھہر ٹھہر کے آ کے دیکھتا تھا کون آیا، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر۔ اب ایک پروگرام ہے کوئی کمرشل کو آدھے گھنٹے کا، وہ چل رہا تھا تو میں آ کے ان کے بالکل بوتھ میں اندر لوگ بیٹھے ہوئے کر رہے، تو ایک کی آڈیشن ہو رہی ہے اور ایک کریکٹر جو ہے بڑا اس دور میں اس نے بڑا برینڈڈ سوٹ پہنا ہوا، ٹائی لگائی ہوئی، بڑا ایک ڈومینیٹنگ جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے نا کسی، اس طرح آیا اور اس نے کسی سے نہیں پوچھا اور کڑپ کر کے اس نے وہ دروازہ کھولا، حالانکہ وہ اس وقت سن رہے تھے اس کی آڈیشن، اور اندر گیا تو الطاف صاحب نے یوں کر کے دیکھا اس کو شیشے سے۔ اب اس کی ڈومینیشن سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کون ہے یار، لیکن وہ گئے اور موصوف ایک جو خالی کرسی تھی اس پہ بیٹھ گئے جا کے۔ اب ان کو مجھے ان کا چونکہ اندازہ، میں ان کی آڈیو میں آپ کو سناؤں گا الطاف الرحمان صاحب کی۔ اب آئے وہ جو ہو گیا تو اب انہوں نے کہا نیکسٹ، اب وہی اسی کی باری تھی تو اس کہتے ہیں بولو بھائی بولو بولو۔ وہ جدھر بیٹھا ہوا تھا مائک پہ آیا ہی نہیں، اس نے وہیں سے جو کاغذ لے کے آیا ہوا تھا وہیں سے بولنا شروع کر دیا۔ اب اوئے اور تینوں اتھے کنے بلا کے بھیج دیتا، کنے بلایا تینوں اتھے؟ کہتا جی سلیم گیلانی صاحب نے۔ اچھا ٹھیک ہے پھر تو اتھوں ہی بول۔ یہ ایک ایسا واقعہ، ایسا مزیدار۔ سلیم گیلانی صاحب اس براڈ کاسٹنگ کا بہت بڑا نام تھا اور وہ ان دنوں ہمارے لاہور کے اسٹیشن ڈائریکٹر بھی تھے۔ ایک اور بڑی مزیدار الطاف صاحب کی بات ہے، ان کی میں آڈیو اس طرح کاپی کر لیتا تھا کہ بڑی اور سی کہہ لگے آج میں تیری پرجائی نو کیا کہ بھی آج تو گوبھی گوشت بنا میں لے کے دے بھی آیا۔ مجھے پتہ نہیں میں کبھی ایہو جگہ میں اتھے ڈیوٹی روم چو ٹیلی فون تاکہ اس میں لینڈ لائن کے ان کے گھر پہ گیا ان کا ریڈیو، اور میں کہا بھی ہیلو اور چھڑ دیو گوبھی گوشت تسی ثابت مسر بنا لو، اوکے بند کر دیں۔ اور راتی گھر گئے تو گوبھی گوشت دا ایک کرزمہ لے کے انہوں نے کہا لیا بھی روٹی روٹی تو ثابت مسئلہ انہوں نے کہا تینوں، انہوں نے ایک لمحے لیے سوچیا، اس سے پہلے میرے کو کارن بکواس تو کی تھی لیکن ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا یار۔ راشد صاحب کی گفتگو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر سلیقہ شعاری ہے اور کس قدر قرینے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کے پاس جب تک نہیں بیٹھیں گے ہم ان سے سیکھ نہیں سکیں گے۔ راشد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہماری یہ جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے یہ ماشاءاللہ اور بھی زیادہ اسپیشل ہو گئی آپ کے آنے سے۔